بی جے پی کو روکنا ہے، آؤ ہاتھ ملاؤ، ہم تیار ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے اس بات کو تم کمزوری کی علامت سمجھو۔ یہ ہاتھ جو آج تمہاری طرف دوستی کے لیے بڑھ رہے ہیں، کل تمہارے گریبان کے تار کھیلیں گے تو تم رونا نہیں۔ اتر پردیش کے آنے والے ویدھان سبھا میں آپ اور ہم مل کر انشاءاللہ تعالی پورا گیم بدل دیں گے، انشاءاللہ تعالی پورا گیم بدلیں گے۔ اب نہیں ہوگی غلامی کی بات، اب نہیں ہوگی دری بچھانے کی بات، اب حق کی بات ہوگی، حصے داری کی بات ہوگی۔ گنگا میں کشتی میں رمضان کے دن میں ہمارے 14 مسلم نوجوانوں نے روزہ کھولا، ان پر الزام لگا دیا گیا کہ انہوں نے گوشت کھا کر ہڈیاں گنگا ندی میں پھینک دی۔ کہ چند دن پہلے ایک ویڈیو آئی کہ کوئی لوگ کشتی میں بیٹھ کر شراب بھی پی رہے ہیں، مرغ بھی گوشت پکا رہے ہیں، ان کو پولیس نے اریسٹ کیا اور دوسرے دن ان کی بیل ہو گئی۔ جو مسلمان تھے وہ 2 مہینے جیل میں تھے بچے، اور جو مسلمان نہیں تھے 24 گھنٹے کے اندر ان کو بیل مل جاتی ہے۔ بتاؤ یہ کھلی فرقہ پرستی بھاجپا اور RSS کی اور یوگی آدتیہ ناتھ کی نہیں ہے تو پھر کس کی ہے بتائیے آپ؟ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر بولیں گے یہ ہمارے ووٹ کو ڈیوائیڈ کرنے آ رہا ہے۔ کون سا ووٹ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے بتاؤ؟ کیسے بی جے پی چناؤ پہ چناؤ جیت کر جا رہی ہے؟ بنگال کا الیکشن ہم لڑنے گئے، 280 ویدھان سبھا کی سیٹ 11 ہم لڑے، اور جب ممتا بنرجی ہار گئی اور ہارنے کے 10 دن کے اندر ان کے 20 سانسد بی جے پی مودی امت شاہ کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں۔ ہم سال میں 2 مرتبہ چاند دیکھ کر ہمارے علماء عید کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ ایسا چاند ہے جو 5 سال میں ایک مرتبہ نظر آتا ہے۔ سن لو تسلیم صاحب، اب نجیب آباد کی جنتا مجلس اتحاد المسلمین کو تسلیم کرے گی اور قبول کرے گی کہ ہم یزیدوں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، ہم یزیدوں کے سامنے ہاتھ بڑھا کر بھیک نہیں مانگیں گے، ہم اپنے حق کے لیے لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم کو ہمارا حق ملے گا۔ یقیناً ہم بھی نہیں چاہتے کہ دوبارہ اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار بنے۔ میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ہم سے گٹھ بندھن کرنے تیار ہے بی جے پی کو روکنے کے لیے، اسدالدین اویسی آدھے رستے تک پیدل چل کر آنے تیار ہے۔ ہم بھی نہیں چاہتے کہ دوبارہ بی جے پی کی سرکار یہاں پر بنے، مگر یاد رکھیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھوتا نہیں ہوگا، تمہارا کام صرف ووٹ ڈال کر اپنے گھر میں جا کر خاموش بیٹھ جانا، تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اب ووٹ ڈالا جائے گا مگر ووٹ نیتا بنانے کے لیے استعمال ہوگا، ووٹ کسی پارٹی کو بچانے کے لیے نہیں استعمال کیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر گٹھ بندھن ہوگا، الائنس ہوگا، عزت اور مان سمان کے ساتھ ہوگا تو یقیناً اسدالدین اویسی اور مجلس اتحاد المسلمین اس گٹھ بندھن کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے۔ ہم پوری کوشش کرنے تیار ہے کہ دوبارہ بھاجپا کی سرکار اتر پردیش میں نہ بنے، مگر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام صرف دری بچھانا ہے تو یاد رکھو اب کوئی دری نہیں بچھائے گا۔ اب دری بچھانے کے دن ختم ہو چکے ہیں، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، یا ہماری زدار ماں اور بہنیں ہیں، وہ اس بات کو محسوس کر لیے ہیں کہ اب دری نہیں بچھائے گی، اب حق کی اور مان سمان کی لڑائی ہوگی۔ اب نیتا بنایا جائے گا، اب لیڈرشپ بنائی جائے گی، اور ایسا لیڈر بنایا جائے گا جو اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں جا کر اندھا، گونگا اور بہرا بن کر نہ بیٹھے، بلکہ جب مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے تو ان کو اپنی ضمیر کی آواز پر اس ویدھان سبھا کے در و دیوار کو ہلا کے رکھنا چاہیے تھا، مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خاموش بیٹھے ہوئے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ یاد رکھیے نیتا آپ کو بننا ہے،
اویسی حیدرآباد سے نکل کر یہاں پر بجنور میں اور نجیب آباد میں اس لیے نہیں آیا کہ میں اپنی تقریر کے ذریعے تم سے واہ واہ حاصل کروں. میں آیا ہوں اور آتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میری زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ بھارت کے کونے کونے میں مسلمانوں کا نیتا بنے. جو بنے گا انشاءاللہ تعالی. جو کوئی نام نہاد سیکولر پارٹی نہیں چاہتی. بی جے پی تو مسلمان کو ٹکٹ بھی نہیں دیتی اور یہ جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں یہ کسی کو ٹکٹ دیتی ہیں تو کسی کو ٹکٹ دے کر غلام بنانے کے لیے دیتی ہے. مجلس آپ سے کہہ رہی ہے کہ تم غلام نہیں بنو گے, تم قائد بنو گے, تم حکمران بنو گے, تم غریبوں کی آواز بنو گے, تم مظلوموں کی طاقت بنو گے. یہ مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے سب کو آزما لیا مگر آپ دیکھتے یہ ہیں کہ کوئی فرقہ پرستی کو روک نہیں پا رہا ہے. آخر کب تک ہم صرف ووٹ ڈالنے والے بن کر رہیں گے؟ یاد رکھیے جمہوریت لوک شاہی میں اگر آپ ووٹر بن کر رہیں گے تو آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ کے محلوں میں اور گاؤں میں وکاس کا کام نہیں ہوگا. اگر آپ شہری بنیں گے, حقوق کے ساتھ شہری بنیں گے تو ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہوگا, ہماری نوجوانوں کی جوانی اچھی رہے گی, ہم اپنے بزرگوں کے خوابوں کو پورا کر سکیں گے, ہم اپنے گھر میں ہماری ماؤں کی آنکھ میں آنسو نہیں بلکہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھیں گے اگر آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں آج کیا 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 ہو رہا ہے. آپ بتائیے کہ 200 سال سے مسجد ہے, پولیس اسٹیشن بعد میں آیا تو مسجد کو توڑنے کی نوٹس دی جاتی ہے. 250 سال سے مسجد ہے, ریلوے اسٹیشن بعد میں آیا تو نوٹس دی جاتی ہے مسجد کو توڑنے کے لیے. میں بھارت کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پکار کر کہہ رہا تھا کہ بی جے پی, آر ایس ایس اور نریندر مودی کی حکومت نے وقف ترمیمی قانون کو لانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ مسلمانوں سے وقف کی جائیدادوں کو چھین لیا جائے, مسجدوں کو تبدیل کر دیا جائے یا پھر مسجدوں کو ہم سے چھین لیا جائے. بتاؤ آج سنبل کی مسجد کو کس بنیاد پر شہید کر دیا گیا؟ میں پکار کر کہہ رہا تھا تو مجلس کے مخالفین کہہ رہے تھے کہ اسد الدین اویسی جذباتی تقریر کرتا ہے. ارے میں کہہ رہا تھا کہ وقت با یوزر ختم ہو جائے گا تو نادان کہہ رہے تھے نہیں وقت با یوزر رہے گا. ارے وقت با یوزر اگر ہے تو بتاؤ سنبل کی مسجد کو کس بنیاد پر توڑا گیا؟ اگر وقت با یوزر قانون میں ہے تو پھر نوٹس کس بنیاد پر میرٹھ اور دیگر جگہوں پر مسجدوں کو دی جا رہی ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یاد رکھو فرقہ پرستی سے مقابلہ اگر کرنا ہے تو جمہوری طریقے سے کرنا ہے. ہم کو قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی نوجوان اپنی جان کی بازی لگا دے, اور میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تمہارے جذبے کو سلامت رکھے, اور اگر جس دن ضرورت پڑے گی جان کی بازی لگانے کے لیے تو انشاءاللہ تعالی پہلے اسد الدین اویسی اپنی جان کو آپ کے اتحاد اور آپ کے وقار کے لیے قربان کر دے گا. مگر نوجوانوں, یہ حال آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اتر پردیش میں ایک ہی سمودائے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. گنگا میں کشتی میں رمضان کے دن میں ہمارے 14 مسلم نوجوانوں نے روزہ کھولا. ان پر الزام لگا دیا گیا کہ انہوں نے گوشت کھا کر ہڈیاں گنگا ندی میں پھینک دی. 2 مہینے تک وہ 14 مسلم بچے جیل میں تھے. 2 مہینے تک جیل میں تھے. کتنے یہ نام نہاد سیکولر پارٹی کے نیتاؤں نے اپنی آواز اٹھائی, اپنی زبان کو جنبش دی, سب گونگے بن کر بیٹھ گئے.
ایک دیوانہ مجلس کا اویسی پکار رہا تھا، یہ بچوں پہ ظلم ہوا ہے، ظلم ہوا ہے۔ اور وہی آپ دیکھتے ہیں کہ چند دن پہلے ایک ویڈیو آئی کہ کوئی لوگ کشتی میں بیٹھ کر شراب بھی پی رہے ہیں، مرغ بھی گوشت پکا رہے ہیں، ان کو پولیس نے اریسٹ کیا اور دوسرے دن ان کی بیل ہو گئی، بتاؤ قانون کے استعمال میں بھی اس طرح کا امتیاز ہوتا ہے، قانون کے استعمال میں بھی نرمی دکھائی جاتی ہے۔ جو مسلمان تھے وہ 2 مہینے جیل میں تھے بچے، اور جو مسلمان نہیں تھے 24 گھنٹے کے اندر ان کو بیل مل جاتی ہے۔ بتاؤ یہ کھلی فرقہ پرستی بھاجپا اور RSS کی اور یوگی آدتیہ ناتھ کی نہیں ہے تو پھر کس کی ہے بتائیے آپ؟ 24 گھنٹے میں بیل ہو گئی اور وہ بچے 14 دن تک جیل کی سلاخوں میں پریشان رہے، پورا رمضان وہاں پر گزار دیا، عید وہیں پر گزار دی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ نام نہاد سیکولر پارٹی کے قائدین گونگے بن کر یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان بات پر غور فرمائیے، یاد رکھیے جب آپ یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر کو جائیں گے، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ تم یہاں سے ایک فکر لے کر اٹھو، تم یہاں سے ایک سوچ لے کر اٹھو، تاکہ وہ فکر اور سوچ تمہارے دل و دماغ میں انقلابی تبدیلی کو پیدا کر دے۔ یاد رکھو بی جے پی اور RSS کو روکنے کی ذمہ داری صرف اتر پردیش کے مسلمانوں کی نہیں ہے، اتر پردیش کے ہر ناگرک کی ذمہ داری ہے۔ اب چناؤ آ رہا ہے اور جیسا ہمارا بھاشن ختم ہوگا، ہمارے دوست ٹی وی پر جا کر جو ہم سے بے انتہا اتنی محبت کرتے کہ اپنے گھر میں اپنے بزرگوں سے نہیں کرتے ہو اسی سے کرتے ہیں، اور ٹی وی چینل پر بیٹھ کر بولیں گے یہ ہمارے ووٹ کو ڈیوائیڈ کرنے آ رہا ہے۔ ارے کون سا ووٹ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے بتاؤ؟ کون سا ووٹ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے بتاؤ؟ کیسے بی جے پی چناؤ پہ چناؤ جیت کر جا رہی ہے؟ بنگال کا الیکشن ہم لڑنے گئے، 280 ودھان سبھا کی سیٹ 11 ہم لڑے، وہاں پر بھی یہی الزام لگا دیے، اور جب ممتا بنرجی ہار گئی اور ہارنے کے 10 دن کے اندر ان کے 20 سانسد بی جے پی موڈی امت شاہ کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں، ان سانسد میں وہ بھی لوگ تھے جو دن رات مجھے گالی دیتے تھے، آج وہ موڈی امت شاہ کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں۔ بتاؤ کیا تمہاری زبانیں خاموش کیوں ہیں؟ کیسے چلے گئے موڈی امت شاہ بی جے پی کے پاس؟ ہو 60 ودھائک بھاگ گئے ممتا کے۔ میں پکار کر کہہ رہا تھا کہ بنگال کے مسلمانوں سے ممتا بنرجی نے دھوکہ دیا ان کو، میں اعداد و شمار پیش کرتا رہا اور آج بھی پیش کر سکتا ہوں۔ ممتا بنرجی نے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا سوائے ناٹک کے کہ عید کے دن عیدگاہ کے سامنے آ کر سر پر کپڑا ڈال کر ہاتھ ایسا کر کے دعا کر کے یہ بتانا کہ دیکھو میں تمہاری ہمدرد ہوں۔ ارے ہمدرد اگر ہے تو غریبی کا خاتمہ کیوں نہیں ہوا؟ ہمدرد اگر ہے تو ہماری بہنیں جو مالدہ مرشد آباد میں 900 1000 روپے لے کر 1000 بیڑی بناتی ہیں، میرے بھائی یاد رکھیے اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ 3 مرتبہ آپ نے سماجوادی پارٹی کے تسلیم صاحب کو آپ نے تسلیم کیا، تسلیم صاحب کو آپ نے تسلیم کیا، مگر یہ ایسے تسلیم صاحب ہیں جنہوں نے نجیب آباد کی جنتا کو تسلیم نہیں کیا، مسترد کیا۔ ہم سال میں 2 مرتبہ چاند دیکھ کر ہمارے علماء عید کا اعلان کرتے ہیں، یہ ایسا چاند ہے جو 5 سال میں ایک مرتبہ نظر آتا ہے، اور
نے بی جے پی کے ڈر سے ان کو ووٹ دیا تو تسلیم صاحب نے سمجھ لیا کہ مجھے نجیب آباد میں کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بی جے پی کا نام لے کے ڈراؤں گا تو لوگ مجھے تسلیم کر لیں گے۔ سن لو تسلیم صاحب، اب نجیب آباد کی جنتا مجلس اتحاد المسلمین کو تسلیم کرے گی اور قبول کرے گی، کیونکہ آپ نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا۔ آپ سے کہا گیا روڈ کا کام کرواؤ تو آپ نے کہہ دیا میں نے روڈ کے کام کو رکا دیا۔ آپ نے کہا کہ میں نے روڈ کے کام کو رکا دیا۔ گورنمنٹ گرلز کا انٹر کالج نہیں ہے، میڈیکل کالج منظور ہوا، تسلیم صاحب سوتے رہے، وہ کالج کہیں اور چلا گیا۔ ایک بائی پاس جو آزاد چوک جھنڈا چوک سے ہریدوار تک جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے کام کو رکوا دیا۔ کیوں رکوایا بھائی؟ آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا تسلیم صاحب جو آپ نے اس کام کو رکا دیا؟ کوئی ودھائک ایسا بھی ہوتا ہے کہ کام کو رکا دے گا، مگر تسلیم صاحب کو لگتا ہے کہ بھاجپ کا ڈر دکھاؤ اور ان لوگوں کو ووٹ حاصل کر لو۔ اب آپ جانتے ہیں کہ نجیب آباد میں وکاس شہر میں کوئی نہیں ہوا، یہ پوری سماجوادی کی لیڈرشپ ڈھیلی لیڈرشپ ہے، ایک دم بالکل ڈھیلی لیڈرشپ ہے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ نجیب آباد اور بجنور ضلع کے وکاس کے لیے آنے والے ویدھان سبھا میں آپ مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دیجیے۔ اور پھر بابا نے آ کر کہا تھا یہاں پر کہ انٹیگریٹڈ ایتھنال پروڈکشن کا 2017 میں فیکٹری کا سنگ بنیاد رکھا، 56 کروڑ روپے خرچہ کیے اور کہا کہ 40,000 لیٹر ایتھنال ہر دن میں بنے گا۔ مارچ 2024 سے فیکٹری بند ہے۔ بابا کو فکر ہی نہیں ہے، مگر بابا سے پوچھو تو بابا بولیں گے اگر کوئی روڈ پر آ کر سڑکوں پہ آ کر غنڈہ گردی کرے گا تو برداشت نہیں کیا جائے گا، ایسے کرنے والوں کے ساتھ پیڑھیوں تک اس کا پرینام بھگتنا پڑے گا۔ یہ بابا کا بیان ہے۔ مانے انہوں نے کہا تھا 10 محرم کے جلوس کے بارے میں جو شہادت ہوئی نواسہ رسول امام حسین کی، تو ہم بابا کو بتاتے ہیں کہ جو 10 محرم کا جلوس ہے بابا، وہ نواسہ رسول کی شہادت اور اہل بیت کی شہادت کے سلسلے میں جلوس نکلتا ہے، اور ہم ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وقت کے یزید نے بھی، اس وقت کے یزید نے بھی اور اس وقت کے یزید بھی یہی سمجھتا تھا کہ کمزوروں کو ختم کرنے سے کامیابی مل جائے گی۔ سنو وقت کے یزیدوں، کربلا سے پیغام آ رہا ہے کہ جس طرح امام حسین نے یزید کی بلیک میلنگ کو قبول نہیں کیا، جس طرح امام حسین اور ان کے آل رسول نے حق کی سربلندی کے لیے اپنی گردن کو کٹانا پسند کیا، آج ہم وہی امام حسین کا پرچم اٹھا کر وقت کے یزیدوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یزیدوں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، ہم یزیدوں کے سامنے ہاتھ بڑھا کر بھیک نہیں مانگیں گے، ہم اپنے حق کے لیے لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم کو ہمارا حق ملے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کسی شاعر نے اچھا کہا، ظلم پھر ظلم ہے، ظلم بڑھتا ہے تو دب جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر نجیب آباد میں ایک شوگر مل کا بھی کیا حال ہو کر رہ گیا۔ بابا کہتے ہیں کہ پیڑھیاں یاد رکھی جائیں گی، پچھلے سال کس کی عبادت گاہ کے سامنے تماشا کیا گیا تھا وہ آپ جانتے ہیں، مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم کو ایک طرف سے ڈرایا جاتا ہے۔ اکھلیش کہتے ہیں کہ اگر ووٹ مجھے نہیں دو گے تو کبھی چناؤ نہیں ہوگا۔ اکھلیش یادو یہ کیوں بھول جاتے کہ جب وہ مکھیہ منتری تھے تو آزادی کے بعد 50,000 مسلمانوں کو ان کے گھر سے بے گھر کر دیا گیا تھا،
وہ مظفر نگر کا کانڈ جب ہوا تھا، اکھلیش یادو مکھیہ منتری تھے، انہی کے اس غلطیوں کی بنا پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ بی جے پی اقتدار پر آ کر بیٹھ گئی اور بولتے ہیں کہ چناؤ نہیں ہوگا۔ یہی بات ممتا بنرجی نے کہی تھی بنگال میں، مگر آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے